برطانیہ میں مقیم پاکستان کی 16 سال کی ماہنور چیمہ نے تعلیمی میدان میں عالمی ریکارڈ بنا کر وطن کا نام روشن کر دیا۔ انہوں نے او لیول کے 34 مضامین میں اعلیٰ گریڈز کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ مزید جانتے ہیں ماہنور کے ساتھ موجود لندن میں ہمارے نمائندے آفتاب بیگ سے۔ پاکستانی ماہنور چیمہ کے ساتھ ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور تعلیم میں انفرادی حیثیت اختیار کی ہے۔ جی ہم بات کرتے ہیں ماہنور چیمہ کے ساتھ۔ ماہنور، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو تو ARY کی طرف سے اس زبردست کامیابی پہ مبارکباد، اور دوسرا یہ بتائیے کہ یہ آپ کو پڑھائی کا شوق کیسے شروع ہوا؟ میرے گھر میں ہمیشہ صرف 2 باتیں ہی ہوتی ہیں میرے چائلڈہڈ سے، اور ایک بات ہے کیریکٹر اور دوسری بات ہے ایجوکیشن۔ تو ایجوکیشن میں ہمیشہ بہت انٹرسٹ تھا میرے دونوں پیرنٹس کا، کیونکہ فیمیلیل سائڈس پہ دونوں پہ ایجوکیٹڈ ہیں۔ میرے مدر کے دونوں بھائی سول سرونٹس ہیں پاکستان میں، اور میرے فادر کے میرے گرینڈ فادر MNA بھی ہیں، اور تو ساروں کی بہت ایجوکیشن ہائی لیول پہ۔ اوکے، تعلیمی ماحول تو عام طور پہ مختلف جگہوں پہ دیکھا جا سکتا ہے، مختلف گھروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا مختلف چیز تھی جس نے آپ کو اس زبردست مقام پہ پہنچا دیا کہ آپ نے ایک عالمی ریکارڈ بنا ڈالا؟ پیشن اور پلاننگ۔ تو میرا پیشن بہت تھا کہ میں ہیومینٹی کے لیے کچھ کر کے جاؤں، تو اس لیے میں نے ارلی ایج سے سوچا تھا کہ میں کوئی ریکارڈ سیٹ کروں گی اور کوئی ایجوکیشنل اچیومنٹ کوئی بڑے لیول پہ لوں گی۔ آپ نے 34 سبجیکٹ، بہت بڑا نمبر ہے، اور عام طور پہ تو اگر ایوریج دیکھی جائے تو بچوں سے تو 4-5 سبجیکٹ بھی نہیں صحیح طرح پاس ہوتے۔ آپ نے یہ مارکا کیسے سر انجام دے لیا، کیسے کر لیا یہ سب کچھ آپ نے؟ میں نے بس اپنے ٹائم کو افیکٹولی مینیج کیا، اور میں نے کیا کہ ہر سیکنڈ کو میں یوٹیلائز کروں افیکٹولی، ویسٹ نہ کروں ٹائم۔ تو اس وجہ سے میرے اسکول کے ورک بھی تھے، میرے پیانو کی ریکوائرمنٹس بھی تھی، ہارس رائڈنگ، میرے ایکسٹرا کریکولرز بھی کافی تھے، تو بس میں نے ہر وقت افیکٹولی مینیج کی۔ اور برطانیہ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہاں پہ تو عام طور پہ بچے جب ایئر 11 میں پہنچتے ہیں تو وہ GCSE کرتے ہیں، تو آپ نے آدھے سے زیادہ سبجیکٹ تو ایئر 10 میں ہی کر لیے، یہ سب کیسے ہوا؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایئر 11 میں آ کے ٹائم ٹیبل کے کلاشز بہت بنیں گے، اور جس کی وجہ سے مجھے کافی سبجیکٹ چھوڑنے بھی پڑ گئے، تو ان ٹائم ٹیبل کلاشز کو اوائڈ کرنے کے لیے میں نے آدھے سبجیکٹس ایئر 10 میں ہی ختم کر دیے تھے۔ اور یہ کیا نمبر تھا، کتنے سبجیکٹ تھے آپ نے بتائیے کہ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ؟ میں نے 17 سبجیکٹس ایئر 10 میں کیے تھے، اور اس سال بھی میں نے 17۔ اور ان میں کون کون سے سبجیکٹ تھے، کوئی مین سبجیکٹ کیا تھے آپ کے اس وقت؟ اس وقت تھے لیٹن، اکنامکس، سائیکالوجی، سوسیولوجی، کلاسیکل سویلائزیشن، ہسٹری، جغرافی، اسٹیٹسٹکس، کامرس۔ اور باقی کے سبجیکٹ جو ہیں 17 وہ آپ نے ایئر 11 میں کیے؟ جی۔ اس میں جو مین سبجیکٹ تھے کیا تھے آپ کے؟ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ایسٹرونومی، فرینچ، جرمن، فلم اسٹڈیز، ڈراما، ٹیکسٹائلز، ICT۔ کیا بات ہے آپ کی۔ یہ بتائیں کہ آپ کیسے انصاف کرتی ہیں اپنے سبجیکٹس کے ساتھ، کون سا فیوریٹ سبجیکٹ ہے آپ کا؟ میرا فیوریٹ سبجیکٹ میتھس ہے، اور میں نے میتھس کی جو ساری ورائٹیز ہیں وہ میں نے ختم کر دی تھی، کیونکہ میرا بہت پیشن ہے میتھس میں۔ لیکن میرا جو ٹرو انٹرسٹ ہے، جو مجھے ڈرائیو کرتا ہے کہ میں فیوچر میں بھی یہی کروں، وہ ہے میڈیسن اور سائنسز پرٹیکولرلی۔ دنیا کی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے IQ لیول میں بہت اونچی درجے پہ پوزیشنز حاصل کی ہیں، تو جو ماہنور ہیں ان لوگوں میں سے ایک ہے۔ آئنسٹائن کا بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس 160 مارکس جو تھے ان کے گریڈ تھے، تو آپ 161 کے قریب جو کچھ درجن لوگ ہیں ان میں شامل ہیں، بتائیے گا اس بارے میں؟ تو میں نے 14 سال میں مینسا کا IQ ٹیسٹ دیا تھا، اور اس میں میرا 161 سکور تھا۔ آئنسٹائن کا کبھی آفیشیل سکور نہیں ہوا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کا 160 تھا۔ تو کیسا فیل کرتی ہیں جب آپ اتنے سارے اعزازات حاصل کر رہی ہیں؟ تو آپ کا کیا ارادہ کیا ہے آپ کا کہ دنیا میں اعزازات پہ آپ نے اپنا نام بنانا ہے؟ نہیں، میرا دل ہے کہ میں ان اچیومنٹس کو یوز کروں اور اپنے پلیٹ فارم کو کوئی گڈ کے لیے یوز کروں۔ کیا ہے آپ کا گول، کیا ہے اس میں، کس شعبے میں آپ اپنا فیوچر بنانا چاہتی ہیں؟ میڈیسن میں، اور میرا دل ہے کہ میں ہیومینٹی کو فردر کروں۔ کوئی میسج جو آپ اپنی کمیونٹی کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے اسٹوڈنٹ ساتھیوں کو دینا چاہتی ہیں؟ میں ہر بندے کو، بٹ پرٹیکولرلی ینگ گرلز کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ آئی ہوپ دیٹ دے کین لک ایٹ مائی اچیومنٹس اینڈ تھنک دیٹ اگر آپ نے کچھ اچیو کرنا ہو تو نیور موو بیہائنڈ فرام یور ٹارگیٹس، always make a target, stick to it and achieve what you want to do۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا، ماہنور بتا رہی تھیں کہ انہوں نے ان کی کامیابیوں کا سفر جو ہے وہ کیسے مکمل ہوا اب تک، اور یہ سفر جو ہے اب تک جاری ہے۔
تو یہ مانور جیسے ہی بچے ہیں جو بیرون ملک یا اندرون ملک اپنی کارکردگی کے بل بوتے پر اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں۔